بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حذف خبر وجوباً۔ حذف خبر وجوباً سے مراد یہ ہے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں خبر کو ظاہر کرنا درست نہیں ہوتا بلکہ اس کا حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کلام کا اسلوب ہی یہی تقاضا کرتا ہے۔ علماء نحو نے حذف خبر وجوباً کے 4 مقامات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، جب مبتدا قسم کے لیے صریح ہو۔ نمبر 2، جب مبتدا لولا کے بعد آئے۔ نمبر 3، جب مبتدا کے بعد واو مصاحبت آئے۔ نمبر 4، جب مبتدا کے بعد ایسا حال آئے جو خبر نہیں بن سکتا۔ آئیے ان چاروں صورتوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی صورت، ان یکون المبتدا صریحا فی القسم، یعنی مبتدا ایسا لفظ ہو جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے لعمری، لعمرک، ایمن اللہ، یمین اللہ۔ ان الفاظ کے بعد خبر وجوباً محذوف ہوتی ہے، کیونکہ اصل تقدیر یوں ہوتی ہے لعمری قسمی، لیکن عرب ہمیشہ اسے حذف کر دیتے ہیں، جیسے لعمری لأصدقن، میری جان کی قسم میں ضرور سچ بولوں گا۔ اصل تقدیر عبارت لعمری قسمی لأصدقن ہے، لیکن عربی زبان میں قسمی کو حذف کرنا واجب ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، ایمن اللہ لانصرن الحق، اللہ کی قسم میں ضرور حق کی مدد کروں گا۔ اصل تقدیر عبارت ایمن اللہ قسمی لانصرن الحق۔ اسی طرح تیسری مثال، یمین اللہ لاشکرن المحسن، اللہ کی قسم میں ضرور احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہاں بھی یمین اللہ مبتدا ہے، خبر وجوباً محذوف ہے۔ اصل تقدیر عبارت یمین اللہ قسمی لاشکرن المحسن۔ یاد رکھنے کی بات ہے، جب بھی لعمری، لعمرک، ایمن اللہ، یمین اللہ وغیرہ دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہاں خبر وجوباً محذوف ہے۔ دوسری صورت، ان یقع المبتدا بعد لولا، یعنی مبتدا لولا کے بعد آئے۔ سب سے پہلے لولا کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ لولا کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اگر نہ ہوتا۔ یہ حرف کسی چیز کے موجود ہونے کی وجہ سے دوسرے کام کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے اس کے بعد آنے والے مبتدا کی خبر ہمیشہ وجوباً حذف ہوتی ہے۔ اس کی تقدیر عام طور پر موجود یا کائن ہوتی ہے، جیسے لولا النیل لہلک اہل مصر، اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو مصر کے لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اصل عبارت لولا النیل موجود لہلک اہل مصر، لیکن موجودن کو ذکر کرنا جائز نہیں، اسی لیے حذف واجب ہے۔ مثال نمبر 2، لولا العلم لساد الجہل، ترجمہ اگر علم نہ ہوتا تو جہالت چھا جاتی۔ اصل عبارت لولا العلم موجود لساد الجہل۔ مثال نمبر 3، لولا الامل لقنط الناس، ترجمہ اگر امید نہ ہوتی تو لوگ مایوس ہو جاتے۔ یہاں بھی الامل مبتدا ہے، خبر وجوباً محذوف ہے، وہ ہے موجودن۔ ایک اہم سوال، آخر لولا کے بعد خبر کیوں حذف کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لولا خود اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی چیز موجود ہے، اس لیے دوبارہ موجودن کہنا غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی لیے عربی زبان میں یہاں خبر کو ہمیشہ حذف کیا جاتا ہے۔ تیسری صورت، ان یقع بعد المبتدأ واو بمعنی مع، حذف خبر وجوباً کی تیسری صورت یہ ہے کہ مبتدا کے بعد ایسی واو آئے جو عطف کے لیے نہ ہو بلکہ مع یعنی ساتھ کا معنی دے۔ اس واو کو واو المصاحبہ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں خبر کو ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ واو مصاحبت خود اس تعلق پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ علماء نحو فرماتے ہیں کہ اس مقام پر خبر کی تقدیر مقترنانی، مستحبانی یا
اس کے مناسب معنی میں کی جاتی ہے، جیسے کل رجل وضیعتہ، ترجمہ ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ ہے۔ اصل عبارت کل رجل وضیعتہ مقترنانی، لیکن مقترنانی کو ذکر کرنا جائز نہیں، اسی لیے خبر وجوباً محذوف ہے۔ مثال نمبر 2، کل انسان وعملہ، ہر انسان اپنے عمل کے ساتھ ہے۔ اصل عبارت کل انسان وعملہ مقترنانی، یہاں بھی خبر وجوباً محذوف ہے۔ مثال نمبر 3، کل عامل واجرہ، ہر مزدور اپنی مزدوری کے ساتھ ہے۔ اصل عبارت کل عامل واجرہ مقترنانی، یہاں بھی خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ اہم تنبیہ، یہ واو عطف نہیں ہے بلکہ واو مصاحبت ہونی چاہیے۔ اگر واو عطف کے لیے ہوگی تو یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت، ان یقع بعد المبتدأ حال لا تصلح ان تكون خبرا، یعنی مبتدا کے بعد ایسی حال آئے جو خبر بننے کے قابل نہ ہو۔ یہ حذف خبر وجوباً کا سب سے اہم باریک مقام ہے۔ اکثر طلباء کو اسی جگہ اشکال پیش آتا ہے، اس لیے اس کو پوری توجہ سے سمجھیں۔ اس صورت میں 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط، مبتدا مصدر مضاف ہو یا اس میں تفضیل ہو جو مصدر کی طرف مضاف ہو۔ دوسری شرط، اس کے بعد ایسا حال آئے جو خبر نہیں بن سکتا۔ جب یہ دونوں شرطیں جمع ہو جائیں تو خبر کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے اور وہ حال خبر کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اسی کو نحویین کہتے ہیں الحال سدت مسد الخبری، یعنی حال نے خبر کی جگہ کو پر کر دیا۔ پہلی مثال، ضربی زیدن قائما، ترجمہ میرا زید کو مارنا اس وقت ہے جب وہ کھڑا ہو۔ ترکیب، ضرب مبتدا ہے اور یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ، زیدن مصدر کا مفعول ہے، یعنی ضربی جو مصدر ہے اس کا مفعول ہے، لیکن اس کے بعد قائمن آیا ہے جو منصوب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ منصوب کیوں ہے؟ اگر یہ خبر ہوتا تو مرفوع ہونا چاہیے تھا، اسی لیے نحویین فرماتے ہیں کہ قائمن خبر نہیں ہے بلکہ حال ہے اور اس نے خبر کی جگہ لے لی ہے۔ اصل تقدیر یہ ہے ضربی زیدن اذا کان قائمن۔ اگر مستقبل کا معنی ہو، یعنی اگر مستقبل کے معنی پر دلالت کرنا ہو تو اس جگہ ہم اذا مقدر کریں گے، اور اگر ماضی کا معنی ہو تو اس وقت ہم اذ مقدر کریں گے۔ ضربی زیدن اذ کان قائمن، میں زید کو اس وقت مارتا ہوں جب وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس جملے کی ترکیب جان لیتے ہیں مختصر طور پر۔ ضربی زیدن اذا کان قائما، ضربی مبتدا ہے اور یہ مضاف ہے اور یا مضاف الیہ، زیدن مصدر کا مفعول ہے اور یہ ذوالحال ہے، اذا ظرف مضاف، کانا فعل تام ہے، ضمیر ہوا فاعل مستتر ہے، فعل اپنے فاعل سمیت اذا کا مضاف الیہ، قائمن زیدن سے حال ہے۔ ابن عقیل فرماتے ہیں قائمن خبر نہیں بن سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ضربی قائمن، اس لیے کہ اس کا کوئی صحیح معنی نہیں بنتا، اسی لیے یہاں قائمن کو حال قرار دیا گیا، خبر نہیں۔ دوسری مثال، تأدیبی الغلام مسیئن، تأدیبی الغلام مسیئن، ترجمہ میں لڑکے کی تادیب اس وقت کرتا ہوں جب وہ غلطی کرنے والا ہو۔ اصل عبارت تأدیبی الغلام اذا کان مسیئن، یہاں بھی مسیئن حال ہے، خبر نہیں، اور یہی حال خبر کے قائم مقام ہے۔ طلبہ کی عام غلطی، بعض طلبہ سمجھتے ہیں کہ قائمن یا مسیئن خبر ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر خبر ہوتا تو مرفوع ہوتا، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اسی لیے یہاں منصوب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حال ہے، خبر نہیں ہے۔ اسی طرح خبر کو حذف کرنا واجب ہے جب مبتدا اس میں تفضیل ہو اور
وہ کسی مصدر کی طرف مضاف ہو. یہ مصدر کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی مؤول. اس میں تفضیل کا مصدر مؤول کی طرف مضاف ہونے کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. ترجمہ: بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو. اصل جملے کی تقدیر اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا کان وہو ساجد. اقرب اس میں تفضیل مضاف ہے، ما یکون العبد من ربہ جو مصدر مؤول ہے اس کی طرف، اذا کان خبر وجوبی طور پر محذوف ہے، وہو ساجد یہ حال ہے جس نے خبر کی جگہ پر کیا ہے. اور اس میں تفضیل کا مصدر صریح کی طرف مضاف ہونے کی مثال شاعر کا یہ شعر خیر اقترابی من المولا حلیف رزن وشر بعدی منہ وہو غضبان. اس کا ترجمہ: میرے لیے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی بہترین حالت وہ ہے جب وہ مجھ سے راضی ہو، اور سب سے بری حالت اس سے دور ہونا ہے جب کہ وہ مجھ پر ناراض ہو. اس شعر میں حلیف رزن حال ہے، خبر نہیں، اور اسی نے خبر کی جگہ لے لی ہے. اسی طرح دوسری سطر میں وہو غضبان یہ جملہ حالیہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں واو حالیہ موجود ہے، اور یہ بھی خبر نہیں بلکہ حال ہے جس نے خبر کے قائم مقام ہونے کا کام کیا ہے. امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی. اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں. واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد.